الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت نہم دہم کی اردو کا سمر پیک حل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل اور سمر پیک وغیرہ موجود ہوں گے۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب اپنا سمر پیک کھول لیجئے۔ سمر پیک حل کرنے سے پہلے برکت کے لیے صلاۃ السلام اور علم اضافی کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی سبق یا نظم کا خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے اور خلاصہ لکھتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کی تیاری کر لینی چاہیے۔ آپ کے پاس جو سوال ہے وہ ہے درج ذیل اسباق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو پیارے بچوں، خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ خلاصہ کہتے کسے ہیں۔ تو خلاصے کی تعریف ہے کسی چیز کے نچوڑ یا اختصار کو خلاصہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر کتب یا مضامین کی خلاصہ نگاری کو تلخیص کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کو مختصر کر کے بیان کرنا اس کا خلاصہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خلاصہ لکھتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، جب کبھی بھی آپ خلاصہ لکھیں تو خلاصہ لکھتے وقت آپ کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، خلاصہ لکھنے سے پہلے سبق کا اچھی طرح مطالعہ کر لینا چاہیے، یعنی کہ جس سبق یا جس مضمون کا بھی آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں یا جس نظم کا بھی آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں تو اس کا خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ کو اس کا اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس سبق میں یا اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، سبق میں موجود اہم نکات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، خلاصے میں ہمیشہ اہم نکات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کا ذکر خلاصے میں نہیں آتا۔ نمبر 3 پہ چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائیے اور ایک پیراگراف میں ایک سے زیادہ باتوں سے اجتناب کیجیے، یعنی جب بھی آپ خلاصہ لکھیں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کریں تاکہ پڑھنے والے کو بآسانی آپ کی بات سمجھ میں آ سکے۔ اسی طرح پیراگراف بھی جب آپ بنائیں تو وہ مختصر پیراگراف بنائیں، کیونکہ ہم خلاصہ لکھ رہے ہیں اور خلاصے کا مطلب ہی ہوتا ہے مختصر۔ اس کے بعد ہر پیراگراف میں آپ ایک نقطے کے بارے میں بات کریں، ایک سے زیادہ نکات کے بارے میں بات کریں گے تو پڑھنے والا کنفیوز ہو جائے گا۔ اس کے بعد غیر ضروری اور غیر اہم نکات سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی کہ جو نکات آپ کو لگتا ہے کہ غیر ضروری اور غیر اہم ہیں یا اضافی ہیں تو انہیں آپ چھوڑ دیجئے، ان کا آپ خلاصے میں ذکر نہیں کیجیے۔ پیارے بچوں، آخری جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے جو کچھ لکھیں اسے کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ غلطیوں کی تصحیح کی جا سکے، یعنی کہ جب آپ اپنا خلاصہ مکمل کر لیں تو آپ اسے ایک دفعہ پڑھیے تاکہ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی غلطی یا کمی پیشی کی ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں خلاصوں کی طرف۔ تو آپ کو جو سب سے پہلا خلاصہ دیا گیا ہے وہ ہے
ہمارے نصاب میں شامل جامع شہید کا۔ سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ درج ذیل خلاصہ مرزا ادیب کے تحریر کردہ جامع شہید کا ہے۔ مرزا ادیب نے اس جامع میں 1965 کی جنگ کی منظر کشی کی ہے، یعنی کہ یہ جو مرزا ادیب نے ڈرامہ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے 1965 کی جنگ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اس ڈرامے کے کرداروں میں 11-12 سال کی ایک بچی رضیہ، اس کے ماں باپ، ان کی پڑوسن شادہ اور ایک سایہ شامل ہیں۔ یعنی اس ڈرامے کے اندر جو کردار ہیں ان میں ایک کردار رضیہ کا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں، ان کی پڑوسن شادہ ہیں اور ایک سایہ ہے۔ خلاصہ: رضیہ کا بھائی جاوید ایک پاکستانی فوجی تھا۔ 1 سال قبل رضیہ جاوید کی سالگرہ منانے کا اہتمام کرتی ہے اور جاوید کے لیے ایک ہار خریدتی ہے، مگر جاوید کو محاذ جنگ پر جانا پڑتا ہے اور وہ وہاں شہید ہو جاتا ہے۔ اب 1 سال بعد 6 ستمبر کو اپنے بھائی کی سالگرہ کے دن رضیہ کو اپنا بھائی جاوید شدت سے یاد آتا ہے جو اپنی سالگرہ کے دن شہید ہو گیا تھا۔ رضیہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کے والدین اس کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی پڑوسن شادہ آ جاتی ہے۔ رضیہ کی ماں شادہ سے جاوید کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ رضیہ کو صحن میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ اس کو بھائی جان کہہ کر مخاطب کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ کہاں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا تھا اس کی پیاری بہن اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور اب وہ اس کو ہار پہنا سکتی ہے۔ رضیہ اس کے گلے میں ہار ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد جاوید چلا جاتا ہے اور رضیہ اس کو زور سے پکارتی ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کے والدین اور شادہ باہر آتے ہیں۔ رضیہ ان کو بتاتی ہے کہ بھائی ابھی آئے تھے اور اس نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ رضیہ کے والد اس کو سمجھاتے ہیں کہ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ شادہ ہار نیچے پڑا دیکھ کر اٹھاتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہار پر خون لگا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں مرزا ادیب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شہید مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ وہ بظاہر ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلا سبق ہمارے پاس ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ درج ذیل خلاصہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے تحریر کردہ سبق نظریہ پاکستان کا ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں ہندوستان کے شہر جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ یہاں مسلم یونیورسٹی سے MA اور LLB کی ڈگریاں حاصل کیں۔ کنگ ایڈورڈ کالج میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1956 میں سندھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر مقرر ہوئے اور شعبہ اردو کے صدر کی حیثیت سے اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہوئے۔ خلاصہ: مسلمان ہمیشہ سے اسلامی اصولوں پر کاربند رہے۔ انہوں نے ہمیشہ دوسری قوموں کے ساتھ بہتر اور عمدہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رواداری اور حسن سلوک کو پیش نظر رکھا جائے۔ جب کبھی غیر مسلم قوموں نے مسلمانوں پر غالب آنا چاہا، مسلمانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ پاکستان ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھرا، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں آنے والی نسلیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ اس نظریے کی بقا، سلامتی اور تحفظ ہی ہمارا نصب العین ہے۔ جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہیں وہ نہ حال سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور نہ ہی مستقبل کی راہ پا سکتی ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد
پاکستان کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی، کردار کی عظمت کے بغیر نظریہ پاکستان فروغ نہیں پا سکتا۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ذاتی مفاد کے مقابلے میں قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ہمیں بتایا ہے کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا اور کس طرح حاصل کیا گیا۔ پاکستان حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک ایسی ریاست کا قیام ہو جائے جہاں پر مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں آزادی سے گزار سکیں، اور پاکستان بننے کے بعد اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں اور اپنے ملک کو ترقی دیں۔ پیارے بچوں، اگلا جو ہمارے پاس خلاصہ ہے وہ ہمارے نصاب میں شامل سبق نام دیو مالی کا ہے۔ اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ درس ذیل خلاصہ مولوی عبدالحق کے تحریر کردہ سبق نام دیو مالی کا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اس میں ایک مالی کا خاکہ پیش کیا ہے جس کا نام دیو تھا۔ مولوی عبدالحق اردو کے صف اول کے نقاد، محقق، ادیب، لغت نویس، مترجم، ماہر صرف و نحو، ادبی صحافی، انشا پرداز، ماہر لسانیت، خاکہ نگار اور تبصرہ نگار کے ساتھ اردو تحریک کے ایک زبردست علم بردار تھے۔ ان کی ساری زندگی اردو اور انجمن ترقی اردو کی خدمت میں گزری۔ آپ کو بابا اردو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خلاصہ: نام دیو مقبرہ رابعہ درانی، اورنگ آباد، حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ نام دیو بہت زیادہ محنتی تھا، جسے باغبانی سے عشق اور پودوں سے پیار تھا۔ وہ پودوں کو پانی دے کر انہیں ہر زاویے سے دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ نام دیو کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کا خیال کرتا تھا۔ ایک سال بارش کی کمی کی وجہ سے جب پانی کی قلت ہوئی تو وہ دور کہیں سے پانی بھر بھر کر لاتا اور پودوں پیڑوں کو دیتا، جس کی وجہ سے اس کا باغ ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب رہا۔ اس کام پر جب اسے مالک نے انعام دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ نام دیو سیدھا سادہ، ہر وقت مسکراتا رہتا، ہر ایک سے ادب سے ملتا، خود غریب تھا مگر ہر ایک کی مدد کرتا۔ گرمی، سردی، دھوپ میں بس وہ کام کرتا رہتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ حیدرآباد کے نظام نے اورنگ آباد میں باغ لگانے کا کام ناظم تعلیمات ڈاکٹر سید سراج الحسن کے سپرد کیا تھا۔ وہ نام دیو کو مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ وہاں بھی اس کے وہی رنگ تھے، نہ غرور نہ تکبر، صرف کام کی دھن۔ ایک دن باغ میں شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا، سب مالی بھاگ گئے۔ نام دیو اپنے کام میں مگن تھا، اسے خبر نہ ہوئی۔ مکھیوں نے نام دیو پر سخت حملہ کیا جس سے وہ بے دم ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس سبق میں مولوی عبدالحق نے ہمارے سامنے ایک مالی کا خاکہ پیش کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں اپنے پیشے سے اور اپنے کام سے مخلص رہنا چاہیے، جبھی ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلا جو ہمارے پاس خلاصہ ہے وہ ہمارے نصاب میں شامل نظم برسات کا تماشا کا ہے۔ یہ پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ درس ذیل خلاصہ نذیر اکبر آبادی کی تحریر کردہ نظم برسات کا تماشا ہے، جس میں انہوں نے برسات کے مناظر بیان کیے ہیں، یعنی کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کی انہوں نے خوبصورت منظر نگاری کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد تھا، جو 1735 میں پیدا ہوئے اور آپ پیشے کے لحاظ سے معلم تھے۔ خلاصہ: یہ بارش کا مہینہ ہے، بارش سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، ہوا بتا رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ برسات جب ہوتی ہے تو درخت، پھول، پودے سب نکھر جاتے ہیں، صاف ستھرے اور ہرے بھرے لگتے ہیں۔
گویا قدرت کا ایک حسین سما بن جاتا ہے۔ ایک طرف کوئل کوکتی ہے تو دوسری طرف مور خوشی سے آوازیں نکالتے ہیں، اور یوں برسات کے تماشے میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ موسم پھلوں اور میووں کا موسم ہے۔ لوگ ساون کا مزہ لینے کے لیے طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں۔ ایسے میں شاعر کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی برسات کا مزہ لیں اور چل کر برسات کا تماشا دیکھیں۔ پیارے بچوں، اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے ہمارے سامنے برسات کی خوبصورت منظر کشی کی ہے اور بتایا ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو زمین پر موجود ہر مخلوق خوش ہو جاتی ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے ہمیں بارش جیسی نعمت سے نوازا۔ پیارے بچوں، ہمارے پاس جو اگلا خلاصہ ہے وہ ہے نصاب میں شامل نظم دنیا اسلام کا۔ دنیا اسلام علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ آئیے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ درج ذیل خلاصہ علامہ اقبال کی تحریر کردہ نظم دنیا اسلام کا ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیا ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہے جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کی دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا۔ خلاصہ، علامہ اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ مجھے ترکوں اور عربوں کی کامیابی اور فتوحات کی داستانیں نہیں سناؤ، میں مسلمانوں کے ایک ایک غم اور خوشی سے واقف ہوں۔ مسلمانوں نے احساس کمتری سے مغلوب ہو کر مغرب کی اندھی تقلید کی، جس کے نتیجے میں مسلمان قوم بکھر گئی، اور آج کل یہودی، انگریز اور دوسری کافر اقوام مسلمانوں کا خون یوں بہاتی ہیں جیسے پانی۔ اگر مسلمان مذہب سے زیادہ اپنی قوم اور نسل کو ترجیح دیں گے تو کفر کی طاقتیں انہیں راستے کی دھول کی طرح اڑا دیں گی۔ اگر ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کیا تو ہم مٹ جائیں گے۔ یعنی کہ اس نظم میں علامہ اقبال مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں جو ہے ٹکڑوں میں بٹ گئے، جس سے ان کی طاقت ختم ہو گئی اور ان کے اوپر کفار نے غلبہ پا لیا۔ اگر مسلمانوں نے اپنے مذہب کی طرف رجوع نہیں کیا اور دین اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ کفار کی طاقتیں مسلمانوں کو اس دنیا سے ہی مٹا دیں گی۔ پیارے بچوں، آج کے سبق پہ ہم نے سیکھا خلاصے کی تعریف کیا ہوتی ہے، خلاصہ کسے کہتے ہیں، خلاصہ لکھنے کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصے کو لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے نصاب میں شامل اہم اسباق کے خلاصے لکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مصنفین کا مختصر تعارف بھی پڑھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے نصاب میں شامل اہم نظموں کے خلاصے ان کے شاعروں کے حوالے کے ساتھ لکھے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے۔ آمین بجاہ النبیین۔ جزاک اللہ خیرہ۔